چند ہفتوں کے وقفے کے بعد دہشت گرد ایک بار پھر حرکت میں آئے ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران شمالی وزیرستان، راولپنڈی اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ آج کل سپریم کورٹ سے نہ مسالے دار خبریں آ رہی ہیں، نہ چٹپٹے جملے اور تبصرے۔ میڈیا کا پیٹ اب کون بھرے گا؟ نادرا چیئرمین کا معاملہ دلچسپ صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ اب چیئرمین نادرا نے ان الزامات کا جواب دیا جو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ان کے خلاف لگائے تھے۔ اب روپے کی ساکھ بحال ہو رہی ہے اور اب روپیہ تقریباً 106 روپے کا $1 ہو گیا ہے۔ سفارتکاری کی گرفتاری کیا ہوئی؟ نیو یارک میں لگ رہا ہے کہ بھارت امریکہ سے بدلہ لے رہا ہے۔ حالات دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے جیسے نہیں لگتے۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ملک میں چند ہفتوں سے یہ نوٹ کیا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، خود کش حملوں میں بھی بڑی کمی دیکھنے میں آئی، اور یہ خاموشی یا یہ قدرے بہتر حالات کئی ہفتے جاری رہے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ قوتیں جو کہ سازش کرتی ہیں کہ پاکستان میں استحکام پیدا نہ ہو، وہ اب اضطراب میں ہیں، اور اسی وجہ سے پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران اضطرابی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے۔ یہ واقعات کل ہوا پہلا واقعہ راولپنڈی میں، جب امام بارگاہ کے باہر کوشش کی گئی کہ وہاں خود کچھ دھماکہ کیا جائے۔ اس کے بعد آج کراچی میں ایک امام بارگاہ کے قریب سے ایک کھلونا بم ملا، جس کے دھماکے کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہو گئی، اور آج ہی ایک بڑا واقعہ شمالی وزیرستان میں ہوا ہے، جہاں پر ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھرا ہوا ٹرک سیکیورٹی چیک پوسٹ سے جا ٹکرایا، جس میں کئی سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ تمام واقعات پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران ہوئے ہیں، جس کے دوران حکومت پاکستان کا یہ عزم بھی کل قومی سلامتی کی کابینہ کمیٹی کے بعد سامنے آیا تھا کہ انتہا پسندوں کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہی پہلا آپشن ہوگا۔ اس کا فوری رد عمل سامنے آیا تھا۔ تحریک طالبان کی جانب سے اس امکان کو رد کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی دوران دہشت گردی کے واقعات تابڑ توڑ ہوئے۔ راولپنڈی میں کل ایک امام بارگاہ کے قریب خودکش حملہ آور نے کوشش کی کہ وہ امام بارگاہ میں داخل ہو، لیکن وہاں پہ پولیس اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ایک بڑا سانحہ نہیں ہونے دیا، جس میں ایک پولیس SHO نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسی قسم کے ایک واقعے کی کوشش لگتا یہ ہے کہ آج کراچی میں کی گئی، اور ایک امام بارگاہ کے قریب سے کھلونا بم ملا جسے 2 خواتین نے اٹھا لیا، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا، جس میں ساس بہو میں سے ساس اس واقعے میں جاں بحق ہو گئی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل اطلاعات آئی ہیں شمالی وزیرستان سے، جہاں پر اطلاعات کے مطابق میر علی میں کھجوری قلعے کے قریب چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ پورا ٹرک اس چیک پوسٹ سے جا ٹکرایا گیا۔ آخری اطلاعات کے مطابق 5 سیکیورٹی اہلکاروں نے اب تک اس میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ 4 کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت اور حالات، ان کی جو کیفیت ہے وہ نازک ہے، اور اس کے علاوہ 25 دوسرے اہلکار ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ حالیہ دنوں کا یہ سب سے بڑا خودکش حملہ ہے، دہشت گرد حملہ جو کہ پاک فوج پہ کیا گیا ہے۔ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کئی تنظیموں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک جانب حزب التحریر نے، دوسری جانب انصار المجاہدین نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کے پچھلے چند ہفتوں کے دوران حالات میں بہتری کے حوالے سے اب یہ رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن اس میں بہتر بات یہ ہے کہ 2 بڑے واقعات جس میں کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دونوں ناکام ہوئے، کل شب راولپنڈی میں اور آج کراچی میں۔ کراچی میں ہونے والا واقعہ پر اسرار بھی لگتا ہے، اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ عبدالندیم ڈوگر نے۔ بہت بہت شکریہ عبدالندیم صاحب، بتائیے گا کیا اس کی کیا انویسٹیگیشن اب تک ہوئی ہے اور مزید کیا معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، میں اس جگہ پہ موجود ہوں، PCHS بلاک 3 کا علاقہ ہے، سر سید روڈ کا کارنر ہے، برابر میں یہ ایک شو روم ہے، جس کی اس گلی کے جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر جو عینی شاہدین نے بتایا کہ موٹر بائک پہ کچھ لوگ آئے تھے، یہاں پر کچھ چیز پھینک کر گئے تھے، جس کے تھوڑی دیر بعد یہاں روڈ پہ خواتین ایک رکشے سے اتری تھی، جو کہ انہوں نے اس کو پرکشش چیز کو اٹھایا اور یہاں سے ٹٹولتے ہوئے
जब वो आगे यहाँ से थोड़े फासले पे वहाँ गई है, जैसे कि ये लाइट नजर आ रही है, यहाँ पर जाकर उन्होंने उस चीज को देखा, टटोला, तो उसमें धमाका हुआ। तो पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें पुलिस का कहना यह है कि उन शॉपर्स के अंदर जो चीज थी पुरकशिश, वो दस्ती बम था, जिसे टटोलते हुए उन्होंने गालबन उसकी पिन खींची, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। खातून मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाली खातून थी जो इसमें जाँ बहक हुई है। यहाँ पीछे ही वो एक घर में काम करती थी, जबकि उनके साथ जो जख्मी हुई उनकी बहू हैं, जबकि एक ड्राइवर जो है वो भी इसमें जख्मी हुआ है, जो कि इन अपार्टमेंट में काम करते थे। तो इसमें डेड बॉडी इनकी जना अस्पताल और उसके बाद उनको जख्मियों को भी वहां ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो पुलिस अभी थोड़ी देर पहले भी यहां तफ्तीश करके गई है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि यहां जिस जगह पर यह वाकया हुआ है यहां कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहती जो निशाना हो। एक सवाल था कि ये शोरूम को निशाना बनाया गया हो, तो इनके मालकान से मेरी बात हुई है, उनको कभी भी किसी किस्म की इस तरह की कोई थ्रेट नहीं थी कि इस तरह का वो किया जाता, और वो किया भी गली में है। अगर इनको कोई थ्रेट होती तो रोड के ऊपर या इनके गेट के सामने कहीं कोई इस तरह कार्रवाई हो सकती थी। महफिल मुर्तजा इमाम बारगाह यहाँ से काफी फासले पर है। पहले ये था कि शायद गालबन उसके अतराफ उसके आसपास किया गया हो, लेकिन उस वक्त कोई वजह नहीं थी, कोई जगह उस वक्त कोई ऐसा वहां पर मजलिस नहीं हो रही थी, ना ही कोई ऐसे टाइमिंग थे, और काफी फासले पर होने की वजह से पुलिस ने इस अमर को भी रद्द किया है कि निशाना था, महफिल मुर्तजा निशाना थी। तमाम इस वक्त तफ्तीश जो इसकी जारी है। 2 ऐनी शाहिदीन जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछगछ की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी मदद से उस गाड़ी का भी पुलिस को राग लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये इस जगह पर वो चीज जो बम फेंका गया था। तो हम काफी तशवीश है पुलिस में कि इस नौयत का गालबन ये पहला वाकया है इस इलाके में, और जिसकी तफ्तीश की जा रही है। पहले भी डोगर हमारे साथ थे कराची में। भत्ताखोरों के हाथों जो लोग जिनको भत्ते की पर्चियां दी जाती हैं और भत्ता वसूली की उनको धमकियां दी जाती हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको इसी किस्म के हमलों का निशाना बनाए जाते हैं। उसमें इसी किस्म का एक, जिसको पाकिस्तान कराची में टेनिस बॉल बॉम्ब कहा जाता है, जो कि एक ग्रेनेड की तरह का होता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है, और लगता है उसी किस्म का ये बॉम्ब था जो आज इन खातून के हाथों में फटा। लेकिन कल रावलपिंडी में होने वाला वाकया यकीनी तौर पर बहुत संगीन वाकया था। ग्रेसी लेन रावलपिंडी की, उसमें इमाम बारगाह है, उसके करीब इमाम बारगाह में मजलिस हो रही थी और इसके अतराफ में पुलिस का पहरा था। एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था उसने कोशिश की कि इस पहरे को दूर करे और इमाम बारगाह तक पहुंचे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने जो उन्होंने सिक्योरिटी हिसार बनाया था उसको पेनिट्रेट नहीं करने दिया, जिसके दौरान ये धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, जिसमें उस इलाके के SHO भी शामिल थे। आज पंजाब के वजीर आला जनाब शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में काबिल तहसीन कदम उठाया, और उन पुलिस एहलकारों ने जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस बड़े सानिए को बचाया, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया, और अब उन तमाम पुलिस एहलकारों के लिए इमदाद में इजाफा किया गया है पंजाब के वजीर आला की जानिब से, जो इस किस्म के वाकयात में जाम शहादत नोश करेंगे। वाकया इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि रावलपिंडी में इससे पहले यौम आशूर के रोज़ भी बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसमें फ़िरका वाराना तशद्दुद भी भड़क उठा था, और बहुत संगीन वाकया था, जिसमें कि यौम आशूर के जुलूस और वहाँ पे मस्जिद में जहाँ पे जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, वहाँ पे बहुत बड़े संगीन तशद्दुद के वाकयात हुए थे। कल के इस वाक़े के बारे में अब पुलिस ने क्या तहकीकात की है और मज़ीद क्या इत्तलात है, ये रावलपिंडी में जाए वक़ूअ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इरशाद कुरैशी। जी इरशाद, बताइएगा कल से लेकर अब तक पुलिस को इस सिलसिले में मज़ीद क्या मालूमात हासिल हुई है? जी कामरान साहब, अगर हम कल के वाक़े जो ग्रेसी लाइन में खुदकुश हमला हुआ है इमाम बारगाह में, उसकी तहक़ीक़ात के हवाले से बात करें तो हम ये कहना मुनासिब समझेंगे कि अभी तक रावलपिंडी पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं आया है। पुलिस का ये कहना है कि जो खुदकुश हमला आवर है उसने जीन्स पहन रखी थी, और उसका जो चेहरा है वो जाए वक़ूआ से 500 मीटर के फासले पर पुलिस को मिला है, जिसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। अगर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर ही जाकर कोई इसकी जो तहक़ीक़ात है वो आगे बढ़ेगी। अगर नादरा के हवाले से हम बात करें तो कामरान साहब, मसला ये है कि नादरा के लिए ज़रूरी है कि खुदकुश हमला आवर के जो जिस्म है, जो हाथ या पाँव है, उसकी उंगली मिलना ज़रूरी है, और अभी तक वो नहीं मिली है। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि अभी तक जय वक़ूआ पर इनका सिलसिला जारी है, ताकि अगर कोई उंगली मिल जाती है तो उससे जो है तहक़ीक़ात में आसानी होगी, और उसका चेहरा अब जो है अगर रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद मज़ीद ये तहक़ीक़ात सामने बढ़ेंगी। जहाँ तक हम इस जो है हमले के बारे में मज़ीद बात करेंगे तो यही कहेंगे कि अभी तक जो है तहरीके तालिबान का जो कोहाट ग्रुप है उसने इस जो है हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और जबकि रावलपिंडी पुलिस ने मज़ीद ये बताया है कि रावलपिंडी शहर के अंदर तहरीके तालिबान की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए अहम इक़दामात करना भी ज़रूरी है।
بہت بہت شکریہ ارشاد قریشی ہمارے ساتھ تھے 12 گھنٹوں کے دوران دہشت گردی کے 3 واقعات اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آ رہی تھی اور بہتر صورتحال پیدا ہو رہی تھی اور کل ہی حکومت پاکستان کا یہ عزم سامنے آیا تھا قومی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات ہی سب سے پہلا آپشن ہے جسے فوری طور پہ تحریک طالبان نے مسترد کیا تھا اور جس کے بعد یہ 3 واقعات ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں یا یہ کہ یہ تحریک طالبان کا رد عمل ہے یا کسی اور کا رد عمل ہے لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں چند ہفتوں کا استحکام ان قوتوں کو پسند نہیں آ رہا جو پاکستان میں شورش بپا کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ 3 تابڑ توڑ واقعات ہوئے ہیں مگر لگتا یہ ہے کہ اس میں خدا کی مدد سامنے آئی ہے کیونکہ ان واقعات میں اس قسم کا نقصان نہیں ہوا جیسا کہ ان کی سازش بنانے والوں کا ہدف تھا. کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں میڈیا کے لیے چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے. آج کل وہ مسالے دار خبریں وہ احکامات وہ چٹپٹے جملے جو سپریم کورٹ سے آیا کرتے تھے اچانک بند ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. 24 گھنٹے چلنے والے نیوز چینلز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا پیٹ بھریں یعنی کہ کیسے خبروں کا بازار گرم رہے اور 24/7 یہ کام چلتا رہے. اس کے لیے خبریں چاہیے ہوتی ہیں معاملات چاہیے ہوتے ہیں جو کہ میڈیا کی زینت بنتے رہیں خاص طور پہ ٹیلی ویژن کی اور اس کے بعد اخبارات کی. پچھلے کئی سالوں میں یہ کمی بہت حد تک پوری کی ان سماعتوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی. اس دوران جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائیاں ہوتی رہیں جو سماعتیں ہوتی رہیں اس دوران جو احکامات آتے رہے جو فیصلے ہوتے رہے بلکہ خاص طور پہ جو تبصرے ہوتے رہے جو ریمارکس آتے تھے وہ یقینی طور پہ اتنے دلچسپ ہوتے تھے کہ وہ مکمل طور پہ میڈیا سین پہ چھائے رہتے تھے. یہ عرصہ طویل یہ کام طویل عرصے جاری رہا مگر اس میں لگتا ہے کہ ایک بڑا بریک لگا ہے گزشتہ ہفتے جب سابق چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد سے آنے والے دن اس بات کی گواہی کرتے دے رہے ہیں کہ اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے. پچھلے کئی دنوں کے دوران ہم نے نہ وہ مسالے دار خبریں سنی جو سپریم کورٹ سے آیا کرتی تھی نہ ہی وہ تیکھے تبصرے نہ وہ تند تیز جملے نظر آ رہے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوتے ہوئے میڈیا تک پہنچتے تھے یا آپ اخبارات کی سرخیوں میں دیکھتے تھے یا میڈیا کی سرخیوں میں دیکھتے تھے یا جن کے ٹکرز آپ کے چینلز پر ہر وقت نظر آتے تھے. یہ سلسلہ کچھ تھم سا گیا ہے. کیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی رخصتی کے ساتھ ہی ان کا انداز اور جس جارحانہ انداز میں وہ عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کرتے تھے جسے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہا جاتا تھا وہ یقینی طور پہ میڈیا کی دلچسپی کا باعث بنتا تھا. وہ کس موقع پہ بارہا سوال پوچھا جاتا تھا ہم سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ کہیں بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کو اس طرح سے رپورٹ کیا جائے. اور یہ بھی لوگ پوچھتے تھے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس قسم کے احکامات دیتے ہیں یا ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ایک دلچسپ بحث مسلسل کئی عرصے سے جاری تھی لیکن فی الحال اس میں ایک ایسا لگا ہے کہ یہ تھم گئی ہے کیونکہ حالات یکسر بدلے ہیں. جناب محمد چودھری کی رخصتی کے بعد جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیا ہے. جناب تصدق حسین جیلانی ایک معتدل مزاج شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائیاں سنسنی کا باعث نہ بنے اور اس حوالے سے جو ان کے ابتدائی احکامات ہیں یا جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں وہ بھی اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ ایک انتہائی سوبر اور معتدل انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائیاں ہو اور اس کے مضبوط فیصلے ہو مضبوط اس کی سماعت ہو اور کارروائیاں ہو لیکن یہ 24/7 میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. یہ یقینی طور پہ ایک خواہش ہے جس کا اظہار پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے. نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی کی جس انداز میں میڈیا میں یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چلتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی میڈیا کا پیٹ بھرتی رہی اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. زیبس میں میڈیا کمیونیکیشن کے ایک طالب علم نے ریسرچ کی ہے جس نے پاکستان کے ایک بڑے اخبار کو اس کی روزانہ کی بنیاد پر چھان بین کی اور جس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے
کہ 12 دسمبر 2012 سے لے کے 2013 تک اخبارات میں، خاص طور پہ ایک بڑے اخبار میں سپریم کورٹ کے حوالے سے 82 خبریں شہ سرخیاں بنی، یعنی کہ لیڈ کی حیثیت سے شامل ہوئی۔ ایک سال کے دوران 82 بار مین ہیڈ لائن جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی۔ اس اخبار میں 35 روز شہ سرخیاں، یعنی کہ جس کو سپر لیڈ کہا جاتا ہے، 35 روز وہ سپر لیڈ تھی اخبارات میں، یعنی کہ 82 مین لیڈ، 35 روز ایسے تھے کہ جب وہ سپر لیڈ تھی، اور 201 روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی پچھلے ایک سال کے دوران خبریں صفحہ اول پہ چھپی، یعنی کہ فرنٹ پیج پہ 201 بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت فرنٹ پیج پہ آئی۔ اسی طرح سے ٹیلی ویژن میڈیا میں بھی آتی تھی، ٹکرز ہوں، نیوز بلیٹنز ہوں، وہ شروع ہوتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی سے اور چھائے رہتے تھے یہ نیوز بلیٹن پہ یہ کارروائیاں، وہاں پہ ہونے والے احکامات، تبصرے، سماعت، جو یقینی طور پہ کئی موقعوں پہ بڑی دلچسپ بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کا تبصرہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی ممتاز، معروف اور سینئر لائر جناب سلمان اکرم راجہ نے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ روزانہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والے احکامات، فیصلے، تبصرے اور جو ریمارکس ہوتے تھے ججز کے، وہ میڈیا کی شہ سرخیاں ہوتی تھی، میڈیا کا پیٹ بھرا کرتی تھی، میڈیا کا کام چل رہا ہوتا تھا بڑی حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی سے۔ یہ سلسلہ پچھلے 7-8 دن سے رک گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اب چیف جسٹس صاحب کی تبدیلی کے بعد، جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی کے بعد، یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی جو پچھلے کئی سالوں تک سپریم کورٹ اور میڈیا کا جو رشتہ رہا ہے، آپ کے خیال میں اب وہ کیفیت نہیں نظر آیا کرے گی؟ دیکھیں، کسی حد تک تو یہ معاملہ شخصیت سے منسلک ہے۔ ظاہر ہے مختلف جج صاحبان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، کچھ جج صاحبان زیادہ گفتگو کرتے ہیں عدالت میں، کچھ کم کرتے ہیں، تو ایک تو تبدیلی ضرور شخصیت کی تبدیلی کی وجہ سے آئے گی۔ اب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا لہجہ، ان کا انداز گفتگو یکسر مختلف ہے۔ لیکن دوسرا جو معاملہ ہے، جو دوسرا اس بات کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو سو موٹو نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں ان میں عدالت خود تفتیش کار کا رول ادا کرتی ہے۔ ایسا ہوتا کہ عدالت کے سامنے دو فریقین ہیں، انہوں نے اپنی اپنی گواہی پیش کر دی اور عدالت نے قانون کا اطلاق کرنا ہے۔ سو موٹو نوعیت کے جو مقدمات ہم نے دیکھے، ان میں مقدمے کا مفروضہ یہ ہوتا تھا کہ حکومت نے کوئی بدعنوانی کی ہے، یا انتظامیہ کی طرف سے نااہلی ہوئی ہے، یا بے حسی ہے، اور ان معاملات کی تفتیش عدالت اپنے ذمے لے لیتی تھی۔ مختلف افسران کو عدالت میں بلا کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، ان کی سرزنش بھی کرتی تھی۔ اکثر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، آپ بے حسی کا شکار ہیں، یا یہ کہ ہمیں یقین ہے یا بدعنوانی ہوئی ہے اور ہم اصل واقعات تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ریمارکس بھی دیے جاتے تھے، دباؤ بھی ڈالا جاتا تھا افسروں پر تاکہ ان سے معلومات، حقیقت حاصل کی جائے، اور ساتھ ساتھ ایک قسم کی تنبیہ اور سرزنش جو ہے وہ بھی کی جاتی تھی۔ اب اگر سو موٹو مقدمات میں کمی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس نوعیت کے ریمارکس میں بھی کمی ہوگی، اور اس نوعیت کی خبریں لگانے کا موقع بھی میڈیا کو ملے گا۔ لیکن یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں اس قسم کی کارروائیاں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں اس قسم کی گفتگو عدالتوں میں نہیں ہوتی، یا وہاں کا میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، یا وہاں پہ جو عدالتیں ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ وغیرہ، وہاں پہ اس قسم کی ریمارکس نہیں آتے جو کہ میڈیا کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، کیونکہ اس قسم کی کوئی کیفیت کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی تھی؟ لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ مقدمات کی نوعیت عام طور پہ مختلف ہوتی ہے، مقدمات میں دونوں فریقین اپنے واقعات پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وکلاء قانون عدالت کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور عدالت قانون کے حوالے سے کچھ سوال کر لے تو کر لے، یا واقعات کو بہتر سمجھنے کے لیے کوئی سوال کر لے۔ لیکن جب معاملہ تفتیش کا ہوگا، عدالت خود تفتیش کر رہی ہے، تو پھر اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں، لیکن عام طور پہ اجتناب کیا جاتا ہے۔ میں امریکہ میں تھا جب بش اور گور کا مقدمہ چل رہا تھا، انتہائی سیاسی نوعیت کا مقدمہ تھا، لیکن عدالت نے سوائے قانونی سوالات کے کوئی سوال نہیں کیے۔ تو ایک حد تک یہ ایک روایت بھی ہوتی ہے، یہ ایک مفروضہ تھا، ایک بلکہ مقولہ تھا کہ عدالت اپنے فیصلے کے ذریعے گفتگو کرتی ہے، عدالت ورنہ گفتگو نہیں کرتی۔ یہ مقولہ آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم ہے، اگرچہ بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں جج صاحبان بہت گفتگو کر جاتے ہیں،
لیکن یہ معاملہ عام طور پہ اس حد تک نہیں جاتا جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آتی تھی راز صاحب کہ جب یہ مقدمات ہوتے تھے تو اس دوران ریمارکس ہوتے تھے، پھر احکامات بھی ایسے آتے تھے کہ حکم دیا گیا کہ یہ کیا جائے اتنے گھنٹوں میں، اتنے اس میں، اور کئی احکامات دیکھنے میں آتے تھے اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس بھی سامنے آتی تھی، لیکن جب وہ ریٹن آرڈرز آتے تھے اس میں ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے وہ جو ہیڈ لائنز میں چل چکا ہوتا تھا، اس کے ٹکرز چل چکے ہوتے تھے، لیکن ریٹن آرڈرز میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں، معمول کا تو نہیں کہوں گا۔ دیکھیں، اس قسم کے تبصروں کا مقصد یہی تھا کہ حکام کو، انتظامیہ کو دھکیلا جائے۔ مسنگ پرسنز کے مقدمے میں ہم نے یہ دیکھا، بہت کچھ کہا گیا کہ ہم حتمی نوعیت کا فیصلہ کر دیں گے، نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور مقصد بظاہر اس تمام گفتگو کا یہی تھا کہ کارروائی کے دوران جتنے زیادہ لوگ پیش کیے جا سکیں عدالت کے سامنے وہ پیش ہو جائیں۔ لیکن جب فیصلہ آیا تو فیصلے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہی تھا کہ معاملے کو آگے بڑھائیں اور رپورٹ دیں۔ تو مقصد اس قسم کے تبصروں کا، اس قسم کے آبزرویشنز کا یہی تھا کہ دباؤ رکھا جائے انتظامیہ پہ، اور جو کچھ انتظامیہ سے اگلوایا جا سکتا ہے وہ اگلوا لیا جائے۔ اب یہ بات ضرور متنازع ہے کہ کیا عدالت کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، ایک طرح سے آپ سمجھ لیں یہ اپوزیشنل رول ہے، حزب اختلاف کا رول ہے، یا یہ ایک طرح سے پبلک اوپینین کتابیں کرنا حکومت کو اس کا رول ہے۔ یہ ضرور بحث طلب بات ہے کہ اس قسم کے تبصرے کیا عدالت کو کرنے چاہیے یا نہیں، ان کی افادیت اپنا، لیکن کیا اصولی طور پر یہ درست ہے بات یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس دور میں بھی بعض انتہائی معزز عدلیہ کی شخصیات، سابق شخصیات اس انداز کے بارے میں ان کے اپنے ریزرویشنز ہوتے تھے، تحفظات ہوتے تھے، وہ مختلف مواقع پہ مختلف انداز میں سامنے آتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم مضمون سامنے آیا تھا جو سپریم کورٹ کے ایک انتہائی باعزت سابق جج جناب جسٹس سردار رضا خان نے لکھا تھا۔ سردار رضا خان کا یہ مضمون مقامی اخبار میں شائع ہوا تھا، جنہوں نے اس صورتحال کے بارے میں جس کا بھی آپ نے ذکر سنا، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے لکھی تھی، اپنا تجزیہ باقاعدہ قلم بند کیا تھا، اور اس کی بہت اہمیت تھی کیونکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی اہم اور انتہائی معزز جج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت جج 40 سال خدمات انجام دینے کے بعد میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ کیا عدلیہ صحیح معنوں میں آزاد ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججوں سے ہمیشہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ تمام فریقین کو تحمل سے سنیں گے، یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے، ان کو قانون اور حقائق پر بھی مکمل عبور رکھنا ہوتا ہے۔ تحمل پر مبنی ایک اچھی سماعت ہی کسی جوڈیشل طریقہ کار کی نمو کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمرہ عدالت میں جج بولتے ہیں، ایسے تبصرے نہیں کرتے جو کسی رائے پر منتج ہو۔ اگر میڈیا رپورٹنگ درست ہوتی ہے تو ایسے کئی مقرر ججوں کا ہمیں علم ہے کہ وہ پہلی سماعت کے دن ہی بغیر کسی سماعت کے فیصلہ کر دیتے ہیں، ایسے وہ اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ جسٹس سردار رضا خان نے لکھا تھا کہ حکومت اور سیاستدانوں کے حوالے سے مقدمات کی سماعت میں جج کسی خاص مقصد کے تحت حتی الامکان بحث کی مستعدی سے کوشش کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں صرف اور صرف جج کی توہین ہوتی ہے، جج کی شہرت خراب ہوتی ہے۔ بہرحال آزاد عدلیہ کے تمام ججوں کا اپنا کوئی ایجنڈا تو ہوتا نہیں ہے۔ ججوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون بنا کر نہیں بلکہ قانون کے مطابق انصاف کریں گے۔ بہت نادر رائے تھی جو جناب جسٹس سردار رضا خان نے تحریر کی تھی 12 نومبر گزشتہ سال، اور یہ اس صورتحال کے حوالے سے ایک تبصرہ تھا جس کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو سنی، اور جس میں کہ اب یکدم بریک لگ گیا ہے، یعنی کہ وہ تیکھے تبصرے، وہ ریمارکس، وہ احکامات، وہ مزیدار خبریں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا کرتی تھی اور پچھلے کئی سال آتی تھی، اب قیادت میں تبدیلی کے بعد اس میں نہ صرف یہ کمی آ گئی ہے بلکہ لگتا یہ ہے کہ فی الحال وہ رکی گئی ہیں۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے وہ دلچسپ صورتحال جو چیئرمین نادرا کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ جناب طارق ملک کو وفاقی حکومت نے برطرف کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا، اب بھی وہ چیئرمین نادرا ہیں، ان پر سنگین الزامات سامنے آئے، اور خود وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے یہ الزامات لگائے، مگر جناب طارق ملک چیئرمین نادرا چونکہ نہیں ہیں، انہوں نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ چند دنوں میں حکومت کے لیے سبکی کے 2 مواقع پیدا ہوئے۔ دونوں مواقع کا تعلق 2 اتھارٹیز کے چیئرمین سے تھا جن کو حکومت نے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے نادرا کے چیئرمین جناب طارق ملک کو حکومت نے برطرف کیا، اور پھر پیمرا کے چیئرمین جناب چودھری رشید احمد کو۔
دونوں حضرات ایک کے بعد دیگرے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. انہوں نے کہا کہ انہیں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے برطرف کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ حکم امتناعی جاری کر دیا اور دونوں شخصیات کو بحال کر دیا ان کے عہدوں پر. اب یہ مقدمہ چل رہا ہے. اس سلسلے میں بہت اہم رخ اختیار کیا ہے جناب طارق ملک کا معاملہ چیئرمین نادرا کا، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی تھی. سپریم کورٹ نے یہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ابھی یہ فیصلہ آنا باقی ہے. اسی دوران وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان، جنہوں نے جناب طارق ملک کی برطرفی کا حکم جاری کیا تھا، انہوں نے ان کے حوالے سے شواہد اور جو الزامات تھے وہ سامنے رکھے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں ان کا ذکر کیا ہے. جناب چودھری نثار علی خان نے بہت امپورٹنٹ سنگین الزامات لگائے چیئرمین نادرا پر اور ابھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے. چیئرمین نادرا نے ان کا جواب دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک خط تحریر کیا ہے سیکرٹری داخلہ کو، جس میں انہوں نے جناب وزیر داخلہ کے ان بیانات کا اور الزامات کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے. جو الزامات جناب نثار علی خان نے لگائے ان کا پوائنٹڈ جواب دیا ہے جناب طارق ملک نے. ہم آپ کو وہ الزامات سناتے جائیں گے جناب نثار علی خان صاحب کے اور طارق ملک صاحب کے جوابات. چودھری نثار علی خان صاحب نے طارق ملک صاحب کی تنخواہ کے بارے میں انکشاف کیا تھا. اگر نادرا آرڈیننس کے تحت ان کی ملازمت تھی تو پھر انہیں ایک اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ نادرا آرڈیننس کے تحت تھی. ایک اور کانٹریکٹ کیوں سائن کیا گیا؟ کیونکہ وہ 8 لاکھ سے 21 لاکھ تک جو تنخواہ ہے وہ نادرا آرڈیننس کے تحت تو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نادرا آرڈیننس کے تحت تو جو دی جا رہی تھیں جو طریقہ کار تھا وہ MP1 کے تحت تھی، وہ 2.5 سے 2.25 لاکھ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ تنخواہ 8.5 منیمم سے لے کر 21 کے کئی مہینے 17، کئی مہینے 14، کئی مہینے 18، کئی مہینے 21. پاکستان کا ایک شخص مجھے بتائیں جو وفاقی ادارے میں ہو اور اس کی تنخواہ اتنی ہو. چیئرمین نادرا طارق ملک کہتے ہیں اس الزام کے بارے میں ماہانہ تنخواہ 21 لاکھ روپے نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے منظور کردہ 8,42,000 روپے ہے. پچھلے 17 ماہ میں اوسطاً ہر ماہ بینک اکاؤنٹ میں 7,32,000 روپے منتقل کیے گئے ہیں اور اس میں تمام مراد بھی شامل ہیں. جناب چودھری نثار علی خان نے چیئرمین نادرا طارق ملک کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں بھی اہم انکشافات کیے تھے. تحقیق کریں کہ کوالیفیکیشنز کیا ہیں. کہا جاتا ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے، یہ کورٹ میں پیش کیا اور ہمارے چونکہ وکیل نے اس کو کنٹرڈکشن بھی کی، ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے. یہ اپنا سینٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ میں نے ہارورڈ، سٹینفورڈ اور میچیگن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، 2 دن کے کورس. یہ پرجری ہے. تو آپ تحقیق کریں کہ سٹینفورڈ یونیورسٹی 2 دن کا ایک سیمینار، ایک ورکشاپ وہ اٹینڈ کیا، یہ تعلیم حاصل کی. جناب طارق ملک کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ وہی بات ہے جو حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. اس کے علاوہ جرمنی سے میں نے انٹرنیشنل مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہے. اس پریس کانفرنس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے طارق ملک صاحب کی سٹیزن شپ کے بارے میں بھی کچھ معلومات شیئر کی تھی. یہ ایک شخص نہیں، وہ ایک کسی کاؤنٹی کا ملازم، امریکہ سے ایک کاؤنٹی کا ملازم، ایک کاؤنٹی ہے چھوٹی سی، اس کا ملازم اٹھ کے آیا اور یہاں سیاسی کنیکشن کی وجہ لگ گیا. یہ نادرا نے ایک شخص نے یہاں نہیں پہنچایا. ان کے جو کرتوت ہیں عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سابقہ حکومت نے کا جو کردار ہے وہ فیصلہ آ جائے آپ کے سامنے رکھوں گا. جناب طارق ملک نے آج اپنے اس خط میں جو انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو لکھا ہے کہا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کینیڈین پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستانی بلو پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اور قانون کے مطابق وہ 2 سٹیزن شپ رکھ سکتے ہیں. اپنی پریس کانفرنس میں جناب چودھری نثار علی خان نے چیئرمین نادرا جناب طارق ملک پر کرپشن کے بھی الزامات لگائے تھے، خاص طور پر ان ٹھیکوں کے حوالے سے جو نادرا کی جانب سے جاری کیے گئے. ہم نے ایسے ہی ٹرمینیٹ نہیں کیا. ہم نے ایسے ہی ٹرمینیٹ کرنا ہوتا تو کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ کانٹریکٹ دیا تھا وہ وائلیشن ناٹ اونلی آف رولز بٹ
آف پیپر رولز ہم اس کو بہانہ بنا کے ٹرمینیٹ کر دیتے. ان کے سمارٹ کارڈز کے حوالے سے لٹیگیشن شروع ہو گئی کہ یہ ون آف ٹرانسپیرنسی ہے, وہاں کر دیتے. ان معاملات کے حوالے سے بھی جناب طارق ملک نے اپنا جواب دیا ہے. آج کے اخبارات میں بھی شائع ہوا ہے. سیکرٹری داخلہ کو اپنے خط میں وہ کہتے ہیں کہ سمارٹ کارڈ کے حصول میں قواعد کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. مارچ 2013 میں 2 کروڑ کارڈز کے ٹھیکے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی. ٹھیکہ سب سے کم بولی دینے والی فرینچ کمپنی سیفرون موفو کو دیا گیا. اور اپنے حوالے سے مقدمے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ٹھیکہ دیے جانے کے خلاف درخواست دائر کی گئی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور پورے عمل کو شفاف قرار دیا. درخواست گزار نے اب انٹرا کورٹ اپیل بھی واپس لے لی ہے. اس کے علاوہ جناب چودھری نثار علی خان نے الزام لگایا کہ چیئرمین نادرا نے پچھلے کئی سالوں کے دوران 100 سے زائد غیر ملکی دورے کیے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے قوانین کی سخت خلاف ورزی کی ہے. 100 سے زیادہ دورے ہوئے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے. جو قانون ہے پاکستان کا, جو ایسٹا کوڈ ہے, اس کے مطابق جو چیف ایگزیکٹو ہو یا گریڈ 20 سے ابو ہو, وہ آفیشیل وزٹ ہو تب بھی, ان آفیشیل وزٹ ہو تب بھی, وہ پرائم منسٹر کی منظوری سے باہر نہیں جا سکتا. 100 سے زیادہ بیرونی 5 سال, میں جان ڈیٹیلز میں نہیں, اس پہ چند آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ, اس میں پرائیویٹ اور آفیشیل سامنے بغیر, اب سابقہ پرائم منسٹر سے پوچھے نا انہوں نے کیوں اجازت دی. اس کے جواب میں چیئرمین نادرا نے آج جو خط لکھا اس میں کہا کہ پچھلے 5 سالوں میں 100 سے زائد بیرون ملک کے دورے نہیں کیے. بطور چیئرمین نادرا میرے تمام بیرون ملک دوروں کی منظوری وزیر اعظم سے لی گئی اور صرف 8 دورے کیے گئے. بطور نائب چیئرمین 40 بیرون ملکوں کے دورے کیے جن کی منظوری اس وقت چیئرمین نادرا سے لیے گئے. بیرون ملک دوروں کا مقصد نادرا کے عالمی منصوبوں کی ترویج تھی اور ان منصوبے سے ادارے کو بہت منافع حاصل ہوا. حال ہی میں سری لنکا نے $56 لاکھ مالیت کا شناختی کارڈ منصوبہ نادرا کو تفویض کیا ہے. اس کے بعد چیئرمین نادرا طارق ملک اپنے اس خط میں کہتے ہیں کہ معاملہ عدالت میں ہوتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا غیر ضروری میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے اور اس فیصلے کے آنے کے بعد چیئرمین نادرا کے مستقبل کے حوالے سے جو حکومتی قدم لیا گیا اس کی دیکھتے ہیں اس کا کیا فیوچر سامنے آتا ہے, اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے. اسی دوران ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ ہے چیئرمین پیمرا کا, جنہیں حکومت نے برطرف کیا اور انہیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے اور اسی طرح سے حکومت نے ان کی بحالی کو بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں روپے کی قدر اب بہتر ہو رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وہ 99 روپے کی سطح تک لے جائیں گے, لیکن سفر ضرور شروع ہوا ہے اور اب روپیہ تقریباً 106 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ بالآخر پاکستان میں ڈالرائزیشن کی فضا کو بریک لگے ہیں اور اب مجموعی طور پہ لوگ ڈالر خریدتے نہیں بلکہ جو ڈالر انہوں نے خرید لیے تھے تیزی سے بیچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہوگی کہ روپے کی قدر میں تیزی سے بہتری آئی ہے اور آج یہ ایک مقام پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 106 روپے 25 پیسے کا ہو گیا تھا, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حالات میں بہتری آ رہی ہے روپے کی قدر کے حوالے سے. انٹر بینک ریٹ بھی 106.62 پیسے پر بند ہوا ہے. یہاں پر بھی حالات میں بہتری ہے اور خاص طور پہ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے 4 دسمبر کی صورتحال سے تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی بہتری ہے, کیونکہ 4 دسمبر کو $1 110 روپے سے زائد کا ہو چکا تھا اور انٹر بینک میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا تھا, جس کے بعد لگتا یہ تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ ڈالر خرید رہے ہیں کیونکہ روپے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے تھے اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی کمی بھی ہوئی تھی اور روپے کی قدر میں تیزی سے کمی اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی. اس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار ہمارے اس پروگرام میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سٹہ بازی کی بنیاد پر ہو رہا ہے یا کچھ بینکس اپنی منافع خوری کر رہے ہیں. اس حوالے سے جناب اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس مضبوط اس سلسلے میں پلانز موجود ہے, پروگرام موجود ہے, جس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں تیزی سے اضافہ بھی ہوگا, بہتری ہوگی اور آئندہ چند ماہ کے دوران نہ صرف یہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری ہوگی بلکہ روپے کی قدر بہتر ہوتے ہوئے تقریباً 99 روپے فی ڈالر بھی ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈالر نہ خریدیں بلکہ جو ڈالر انہوں نے جمع کر لیے ہیں اسے بیچیں. لگتا یہی ہے کہ ماحول یہی بنا ہے جس کے بعد روپے کی قدر میں بہتری ہے اور آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم دن تھا اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اس
اس میں مزید بہتری بہت جلد دیکھنے میں آئے گی۔ آج مارکیٹس میں کیا ہوا، روپے کی قدر کیسے بہتر ہو رہی ہے، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب حاجی ہارون پاریک نے، جو چیئرمین ہے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ حاجی ہارون صاحب بتائیے گا کہ یہ جو بہتری آ رہی ہے چند دنوں میں دیکھنے میں آئی اور آج بہت کافی بہتری نظر آ رہی ہے، کیا وجہ کیا بن رہی ہے، اس کے پیچھے کیا فیول ہے؟ روپے کی قدر میں بہتری کی بڑی وجوہات اسحاق ڈار صاحب کا بیان کہ ڈالر نیچے آئے گا، جس کے پاس ہیں وہ بیچ دیں، پلس ریزرو کی ہماری پوزیشن جو ایک دن پہلے پچھلے تھرسڈے کے دن یہ آئے تو کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو 3 بلین سے نیچے چلے گئے، اور فرائیڈے کو یہ اناؤنس ہوا کہ اس میں 500 ملین کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پلس یہ کہ ہمیں آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ بھی منڈے کو مل جائے گی۔ ساری پوزیٹیو نیوز کی وجہ سے مارکیٹ نے یہ رزلٹ دیا ہے کہ ڈالر ویک ہو گیا اور روپیہ مضبوط ہو گیا۔ تو اچھا، اب جنہوں نے ڈالر خریدا لوگوں نے وہ ڈالر بیچنے آ رہے ہیں؟ لوگ بالکل فروخت کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کا دن تو نکل گیا، لیکن کل ہمیں لگ رہا ہے کہ آج بھی ہمیں ایوننگ میں تمام ایکسچینج کمپنیوں پہ سیلنگ اتنی تھی کہ پاک روپیز کی لیکویڈیٹی کی پرابلم ہو گئی تھی، اور کل ہمیں لگ رہا ہے کہ لیکویڈیٹی اور پرابلم ہوگی اور ڈالر جو نیچے جانے کا رجحان ہے وہ کنٹینیوس رہے گا۔ لوگ اپنے گھروں سے ڈالر نکال رہے ہیں اور بڑی تعداد میں بیچ رہے ہیں۔ آپ لوگ مارکیٹ کے، یہ ڈار صاحب نے جو کہا کہ ہم روپے کی قدر اتنی مضبوط بنائیں گے اور ایسے اقدامات ہوں گے، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی اور دوسرے طریقوں سے بھی زر مبادلہ آئے گا، کہ روپے جو ہے وہ اپنی قدر اتنی مضبوط کرے گا کہ $1 98-99 روپے کا ہو جائے گا۔ کیا یہ خام خیالی ہے ڈار صاحب کی، یا یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہاں میری اپنی سوچ کچھ اور ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ 99 کے طرز پہ جس طرح ڈالر نیچے آیا تھا ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں ہفتوں میں، اسی طرز پہ ڈالر نیچے آئے گا۔ اور اگر جن کو 99 98 99 کا وہ زمانہ یاد ہے جب وہ 67 اور 68 پہ سے 53 پہ ڈالر گیا تھا اسپیڈلی، اس وقت بھی یہ اسحاق ڈاری صاحب تھے فائنانس منسٹر، اور بہت کامیابی کے ساتھ گریجویلی جیسے 20-30 پیسے ڈیلی ڈالر لوز ہوتا تھا، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو کتنا نیچے جاتا ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈالر ابھی لوز ہوگا اور پاک روپیز مستحکم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب حاجی ہارون پاریک ہمارے ساتھ تھے، چیئرمین ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارت آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو۔ وجہ یہ بنا کہ نیو یارک میں بھارتی سفارتکار کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب بھارت تابڑ توڑ جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات حالیہ سالوں میں نچلی ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ بنی وہ واقعہ جو چند دن قبل نیو یارک میں ہوا، جب امریکہ کی نیو یارک میں ڈپٹی کونسل جنرل جو ایک خاتون سفارتکار ہیں ان کو نیو یارک کی پولیس نے گرفتار کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ اپنی ملازم کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ تنخواہ نہیں دے رہی جس پر کہ اپنی ملازمہ کو وہ بھارت سے لے کر آئی تھی، اور اس حوالے سے ان پر سنگین الزامات لگائے گئے۔ امریکہ نیو یارک میں بھارت کی ڈپٹی کونسل جنرل کو گرفتار کیا گیا، ان کو فوری طور پہ اس لاک اپ پہ پہنچا دیا گیا جہاں ڈرگ کے عادی ملزمان موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی برہنہ کر کے تلاشی لی گئی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اس کیفیت سے گزرنا پڑا، اس سے قبل ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی گئی۔ بھارتی حکومت نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے قانون کے حوالے سے کارروائی کی ہے، لیکن بھارتی حکومت کہتی ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گی، اور اس سلسلے میں تیزی سے حالات میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ آج اب سے تھوڑی دیر قبل بھارتی پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے جس میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارت سے معافی مانگے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی سفارتکار کو بھارت نے اقوام متحدہ میں تعینات کر دیا ہے تاکہ اسے مکمل سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ تابڑ توڑ کارروائیوں کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جس کے ذریعے بھارت نے اب بھارتی ہوائی اڈوں پر امریکی سفارتکاروں کو دی گئی تمام مراعات واپس لے لی ہیں، اور اب بھارتی حکومت نے امریکی سفارت خانے سے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام قونصلروں کے شناختی کارڈ وزارت خارجہ میں جمع کرائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام سفارتکار اور اس پہ کام کرنے والے بھارتی ملازمین کی تنخواہیں تفصیل پیش کی جائیں۔
سفارت خانے سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکی اسکول میں تعلیم دینے والے اساتذہ کے ویزے کی نوعیت اور سفارتکار کے گھریلو معاملات کی تنخواہ اور ان کی تنخواہوں کی تفصیل فراہم کرے، اور اس کے ساتھ ہی نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کے آس پاس جو رکاوٹیں کھڑی تھی وہ فوری طور پہ بھارتی حکومت نے ہٹا دی ہیں اور بلڈوزرز بھیجے گئے اور جنہوں نے یہ رکاوٹیں ہٹائیں۔ اس کے علاوہ امریکی سفارتکاروں کو جو ڈیوٹی فری امارات تھی وہ بھی فوری طور پر واپس لے لی گئی۔ امریکی کانگریس کا ایک وفد جو بھارت کا دورہ کر رہا تھا، کانگریس پارٹی کے سربراہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، راہل گاندھی نے ملنے سے انکار کر دیا، سونیا گاندھی نے، اور اس کے علاوہ اعلیٰ بھارتی حکام نے ان سے ملاقات بھی کی۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور دوسری جانب اب بھارت کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ معافی مانگے، اور اس سے جب تک یہ معافی نہیں مانگی جاتی بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے مزید پیش رفت نہیں ہوگی۔ امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اس معاملے میں معافی نہیں مانگے گا۔ اس نے قوانین کی جو قوانین تھے ان کو فالو کیا گیا ہے اور اس معاملے میں معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوور ری ایکشن کیا ہے بھارتی حکومت نے اور بھارتی سیاستدانوں نے، لیکن بھارت کی تمام سیاسی جماعتیں امریکہ کو اس معاملے میں مزہ چکھانے کے لیے یکساں ہو گئی ہیں اور جم کے امریکہ کی اس کارروائی کا مقابلہ کر رہی ہیں اور اس حوالے سے تابڑ توڑ جوابی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ سے